कोहन बालंत जंगलन मज नयन नारंत नमलन मज छुपा कतरंत लहरन मज समुंदर किस तूफानस मज जमीनस आसमानस मज मकानस ला मकानस मज छु हर विज हर वक्त मौजूद सो हर शय हर जमानस मज। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब फरमायू जनाब तो खैर आफियत सन। गुड मॉर्निंग जे एंड के अख नो ताज शुमार है इस मेजबान तो खिदमत मज हाजिर बमेद तो दुआ हर दो पे यह तुम वुन वल खुश खुशहाल बखैर आफियत सान बसैत सलामत तो बेसु पन्न जिंदगी हन रतन मामलन मज रवा तो दवा अल्लाह ताला थवन हसद नश दूर नफरत नश दूर अगर दिल कीन तम नश थन दूर दिलस मज यूजन आलूद सोच तम नश थन दूर अल्लाह ताला करिन जहनी कल्बी जिस्मनी तो रूहानी शिफाई कुल्लियत आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम युस जन अजुक प्रोग्राम पकनावो इस प्रोविजन सिलसिल यह रोज आज खूबसूरत अजकिस प्रोग्रामस मज ऐसे खास मेहमान मगर खास मेहमान समखान ब्रो समखो पे शरीक मेजबान आज मस्जिद हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और तबीयत कैसी थी? दरअसल कुछ दिनों से मुझे थोड़ा बहुत जुकाम था बट आई एम रिकवरिंग नाउ। चलिए बहुत खूबसूरत, बेहतर हो रही है मेरी तबीयत जी। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल आपकी अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। हमारी यही दुआ अल्लाह ताला से कि आज का दिन आपके लिए बेहतर हो, बहुत ही ज्यादा खास हो। अच्छा इशफाक, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो इंसान मेरे बहुत नजदीक है, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ जो लोगों की मदद करता है। बेशक, है ना, जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो ये नहीं सोचता है कि अब उस इंसान का मजहब क्या है, वो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है या नहीं करता है। बहुत खूबसूरत, आपने बहुत जब भी हम सोशल वर्क या सोशल सर्विस के हवाले से बात करते हैं ना, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये दोनों टर्म्स का मतलब एक जैसा ही है, लेकिन नाजरीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल सर्विस का मतलब होता है, मान के चलिए मैं सड़क से चल रही हूँ, मैंने किसी मुसाफिर को देखा वो मुझसे मदद मांग रहा है, अगर मैं उसकी फाइनेंशियली हेल्प करती हूँ तो उसे सोशल सर्विस कहते हैं, ये एक वॉलंटरी वर्क होती है। तो वही जो सोशल वर्कर होता है वो एक प्रोफेशनल वर्क है। अगर वही इंसान उस बेगर को देखेगा वो दूसरी नजर से देखेगा, वो उसकी मदद करना चाहेगा। अगर उसको लगेगा कि वो जो मुसाफिर है वो कैपेबल है कोई और काम करने के लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, किसी और पे डिपेंड ना रहे। जी बहुत खूबसूरत आपने फरमाया। और नाज़रीन मोहतरम, मैं जरा सा आपकी बात में इजाफा करना चाहूँगा। नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि आप में से, हम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। यह हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू का कौल है कि लोगों पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि आप उनको मुसीबत में न छोड़ो। तो ये ऐसे अकवाल है, या आप जानते होंगे, हम सबको पता है कि नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ताइफ का वो वाकया हम सबके लिए एक मिसाल है। जब उन पे जुल्म किया गया, जब उन्हें सख्ती लाएगी, तो तब भी उन्होंने उनके लिए दुआ किया कि अल्लाह ताला अगर इनमें से कोई ईमान नहीं ला रहा है तो शायद इनकी नस्ल में से कोई ईमान लाए। तो एक इसार की मिसाल है, सब्र की मिसाल है और इंसानी खिदमत की एक बेहतरीन मिसाल है। हमें इंसानी खिदमत वैसे भी करनी चाहिए। इसमें इंसानी खिदमत में इंसान को इस तरह का एक टैग मेरे ख्याल से अपने आप पे लगाना नहीं चाहिए, या कोई शख्स ऐसा ये बताए कि मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है, और हर एक शख्स इसमें अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो ये बहुत आसान भी है। इसमें इंसान को इस तरह का ये चीज है कि आपने जो बताई, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हमें इसमें ये चीज नहीं सोचना चाहिए, है ना। और इंसान को अक्सर कभी हम ऐसा सोचते हैं कि शायद हमें इसी वक्त जब हम कोई काम करते हैं तो उसका फल तभी मिल जाए, बट ये जो समाजी खिदमत है, ये जो इंसानी खिदमत है, हाँ, इसमें हमें थोड़ा बहुत सब्र जताने की होती है। और अगर यहाँ नहीं तो आखिरत में तो जज़ा मिल जाएगी। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। इंसान में हमेशा मदद करने का जज्बा जो है वो कायम रहना चाहिए। जैसा कि हमने रिसेंटली देखा, जब हमारे यहाँ टूरिस्टर्स आए हुए थे, बर्फबारी के दौरान लोगों ने बहुत मदद की उनकी, है ना, खाना दे दिया, घरों में जगह दे दी। तो उस वक्त हमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि वो कश्मीरी नहीं है, उनका मजहब और कोई है ना वो। और ये हर इंसान में होना चाहिए। यहाँ पर हमें इस चीज को बीच में बैरियर नहीं बनाना चाहिए। कोई ऐसी चीज रखनी चाहिए कि मैं किसी और जगह से या किसी इलाके से या किसी मजहब या किसी, सबसे पहले इंसानियत आती है। तो इंसानी ईसार इंसान में हो तो उसी के बाद वो कामयाब हो सकता है। खैर, प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाना है, कुछ और नाज़रीन तक पहुंचाना। ऑब्वियसली नाज़रीन, आप जानते हैं प्रोग्राम के आगाज में हम दिनों के हवाले से भी बात करते हैं।
آج دن کے بارے میں بتا دیں, آج دنیا بھر میں ٹائم ٹو ٹاک ڈے منایا جا رہا ہے. آج کے دن مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں جو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے سے. انہیں لگتا ہے شاید لوگ جج کریں گے اس بارے میں. ناظرین, ہر کوئی انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی لو فیل کرتا ہے. اپس اینڈ ڈاؤنس تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں. تو جناب, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی, زندگی چلتی رہتی ہے. اگر آپ کو کبھی بھی ایسا لگا کہ کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار اس کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے, وہ اپنی زندگی میں ڈپریسڈ ہے, فرسٹریٹڈ ہے, تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو کرنا بس اتنا ہے کہ آپ کھل کے ان سے بات کر سکتے ہیں, انہیں سمجھا سکتے ہیں. اینڈ انفیکٹ جی, ریسرچرز کا بھی یہی ناظرین ماننا ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان کی پرابلم سنتے ہیں تو ان کی جو النس ہے وہ کافی حد تک ریکور ہو جاتی ہے. اور آج کل ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں, چونکہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, اس وقت ایک الگ طرح کی ریس چلی ہوئی ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں. ہم جیسے پوسٹرز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں, ہم یہ دکھاتے ہیں کہ میں زیادہ کامیاب ہوں یا کون خوش ہے, تو اسی بیسس پہ لوگ جو ہے پھر فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں یا پھر ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے ناظرین, یاد رکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری صحت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ جب ہماری صحت ٹھیک ہوگی تبھی ہم اور کسی کی مدد کر سکتے ہیں, تبھی ہم اور کسی کا خیال رکھ سکتے ہیں. جی, بہت شکریہ ہمیرا, اور یہ بہت اچھی بات ہے, مینٹل ہیلتھ کا ہر ایک کو چاہیے کہ خیال رکھیں. خیر, موسم کے حوالے سے کچھ خبر ہے؟ جی بالکل ناظرین, آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے یہاں سری نگر میں موسم خشک ہی رہے گا. وہی درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 6 ڈگری کم سے کم -9 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شہراؤں کے حوالے سے بھی بتاتے چلے, نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. وہی SSG روڈ اور مغل روڈ آج دن کے لیے بند ہی رہیں گے. مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی اب اسکرال ہو رہے ہوں گے, آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم ان کا جو ایکس ہینڈل ہے وہاں سے بھی آپ کو لائیو اپڈیٹس مل سکتی ہے. جی شکریہ ہمیرا, سٹھا شکریہ. ناظر محترم, تو پتہ ہے کانت کا خاص مہمان ہے اسٹوڈیوس مز مہمان ست ملاقات کرنا ضرور, مگر پروگرام دسلاب کن خاص ڈیل سی تلان. آز یہ روف اخ یہ وچھو تو بوزو, تمہ پتہ پکناو پروگرام برو کن. تُہۍ روزیو اسہِ سۭتۍ جُڑِتھ, وٕچھان روزیو پروگرام. گڈ مارننگ JNK.
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और नाज़रीन, अभी आपने एक जबरदस्त सा कश्मीरी रुफ सुना और देखा, जो कि मैंने पर्सनली बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एंड आजकल इस तरह के कश्मीरी रुफ ज्यादातर शादियों पर ही देखने को मिलते हैं। बहरहाल नाज़रीन, कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर आपकी जिंदगी कोई बदल सकता है, वो खाली आप है, तो लिहाजा आपको दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, खुद से एक्शन लेना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी को बदल सके। नाज़रीन, याद दिलाना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट अभी DD काशिर के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इनफैक्ट आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं वहां पे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम आपके कमेंट्स जो है जरूर पढ़ लेंगे। आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे जरूर, लेकिन एक वक्फे के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, जुमेरात का दिन है और फरवरी की 6 तारीख है। गुड मॉर्निंग JNK का एक और शुमारा है और एक नया मेहमान हमारे साथ है। चूंकि इंसानी खिदमात की हम बात कर रहे थे, समाज में ऐसे अशखास हैं जो हमेशा इंसानी खिदमात में आगे आने की कोशिश करते हैं, और इसमें खास तौर पर तब ज्यादा अच्छी बात होती है जब इसमें जवान अपना जोश दिखाते हैं और सामाजिक खिदमात अंजाम देते हैं। ऐसी शख्स की मिसाल आज हमारे साथ है और ऐसी शख्स को आज हमने प्रोग्राम में मधु किया है। एक खास शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट है और सपोर्ट्स एक्टिविस्ट भी है। मेरी मुराद है मुजम्मिल महमूद साहब। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल है प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और पहली बार आपसे मुलाकात प्रोग्राम में हो रही है, चूंकि आप इंसानी खिदमत करते हैं, जवां साल है, और कब से इस चीज का आगाज हुआ, कैसे आप इस खिदमत में आए, इस हवाले से बहुत कुछ जानना है। पर आगाज पहले इससे करेंगे कि आप कहां से ताल्लुक रखते हैं और पढ़ाई वगैरह का क्या मामला रहा। सबसे पहले आपके देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। और आपके चैनल का और आपका मैं बहुत ही मशहूर हूं कि आपने हमें लब कुशाई करने का मौका दिया, खुशबख्ती हमारी, और अपनी बात रखने का मौका दिया जी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बीरवा के माछामा इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। और माछामा एक छोटा, एक खूबसूरत सा गाँव है जो मागाम और बीरवा से 8 किलोमीटर दूरी पर वाक़ एक छोटा सा गांव है जी। अच्छा। और मैं उस गांव से ताल्लुक रखता हूँ। बहुत खूब। अच्छा, अपनी जर्नी के हवाले से हमें बताइएगा कि कब से शुरुआत किया आपने सोशल सर्विस करना, तब आपकी उम्र क्या थी, कौन से क्लास में पढ़ते थे और किसने आपको इंस्पायर किया सोशल सर्विस की? बेसिकली मेरे जो वालिद साहब थे, उनका इंतकाल हुआ। वो एज अ सोशल वर्कर काम कर रहे थे, तो कहीं घर से इंस्पिरेशन मिली इस सोशल वर्क को करने के लिए जी। लेकिन वालिद साहब के इंतकाल होने के बाद घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे आ गई थी। जी, जी। तो उस सिलसिले में हमने पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया। मैंने एज आयुर्वेदिक कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। अच्छा। उससे मैं घर भी चलाता था और अपने स्कूलिंग का जो फी वगैरह था वो भी मैं कर पाता था। अच्छा। साथ ही साथ थोड़ा इस बारे में बताइए कि स्कूलिंग कैसी रही उन दिनों, चूंकि आप बताते हैं आपको जिम्मेदारियां आई, और स्कूलिंग कैसे हुई, फिर कहाँ कहाँ पढ़ाई हुई, और इस सफर में थोड़ा तफसीलन बताइए कैसे चलते गए, क्योंकि आप अभी भी जवां साल है तो थोड़ा बहुत पीछे ही जाएंगे, मेमोरीज को थोड़ा ताज़ा। जी बिल्कुल। मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो अपने गाँव से हुई है, प्राइमरी स्कूल मल्ला माचामा से। और उसके बाद मैंने जो 8th पास किया वो मैंने दूसरे गांव मीरीपुरा से किए हैं। अच्छा, मिडिल स्कूल मीरीपुरा से। और उसके बाद मैंने हाई स्कूल चौडारा से मैंने 10th क्वालिफाई किया है। और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा से मैंने 12th क्लियर किया है माशाअल्लाह। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, BA मैंने किया हुआ है डिग्री कॉलेज बीरवा से। और 2016 में मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, तो 2016 में मैंने इस एक्टिविज्म को स्टार्ट किया, एक्टिविज्म को चूज किया। 2016 से अब तक करीबन मेरा 10वां साल इसमें चल रहा है। 10 साल हो गए जी। सोशल एक्टिविज्म और स्पोर्ट्स एक्टिविज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मैंने काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। वजूहात के बारे में आप बता रहे थे, कैसे आ गए इसमें? जी, वालिद साहब जो थे वो समाज के लिए काम करते थे और हमेशा मेरा भी यही विजन था, मेरा ड्रीम यही था कि मैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूं, मैं लोगों की बेहबूदी के लिए काम करूं।
اور لیکن گھر کی ریسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ ہمیں سماج کا بھی دیکھنا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ہم نے آج تک جتنا بھی کام کیا ہے ہم نے انڈیویجول لیول پہ کام کیا ہے, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کیا ہے, اور میرا جو ڈریم تھا وہ ہمیشہ یہی تھا کہ میں لوگوں کے بیٹرمنٹ کے لیے کام کروں, میں لوگوں کے اپلفٹمنٹ کے لیے کام کروں, میں یوتھس کے لیے کچھ کر پاؤں. تو وہ چیز ذہن میں رکھ کے ہمیشہ میں پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کو لے کے کام کرتا تھا کہ میرا ویژن تھا کہ میں یوتھس کے لیے کچھ صحیح بات ہے. انسانی خدمات کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہے, چونکہ عمر اور میں آغاز میں بھی بات کر رہے تھے کہ انسانی خدمات جو ہے اس میں آپ کو پیسہ نہیں لگتا ہے, اس میں صرف آپ کو جذبہ ہونا چاہیے, ایثار ہونا چاہیے, تو اس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے. کیا کوئی ایسا واقعہ ہے, ایسی کوئی وجہ بنی کہ آپ اس میں آئے؟ اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ ان دنوں کچھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہے تھے. جی بالکل, میں پارٹ ٹائم کمپنی میں مارکیٹنگ کرتا تھا. میں کالج 3 دن جاتا تھا اور 3 دن میں کام کرتا تھا, اور جو وہاں سے ارننگ ہوتی تھی اور اس سے میں تھوڑا گھر بھی چلاتا تھا اور سماج کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا میں کنٹریبیوٹ کرتا تھا. اچھا, کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ پہلے سے ہی آپ سوشل سروس کی طرف جانا چاہتے تھے. آپ نے بچپن میں دیکھا اپنے والد صاحب کو وہ کس طرح سے کام کر رہے تھے, ظاہر ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا ان سے. جی بالکل. تو کیا آپ کو کوئی بات ان کی یاد ہے, کس طرح سے آپ انسپائر ہو گئے ان سے, اور وہ کس طرح کا کام کرتے تھے سماج کے لیے؟ ہمارے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے تھے, پانی کے مسئلے ہوتے تھے, یا کوئی وہاں زمینداری زیادہ چلتی ہے اس کے ریلیٹڈ کوئی پانی کا کوئی ایشو ہوتا تھا. میرے والد صاحب وہاں وہ مسئلے حل کرتے تھے, وہاں وہ ان کے ساتھ چلتے تھے, اور گاؤں میں جو بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوا کرتے تھے ان دنوں, تو وہ اکثر اس میں حصہ لیتے تھے, اور سماج کی بہتری کے لیے ان کا اچھا کنٹریبیوشن رہا ہے. اچھا, آپ کی شروعات کیسے ہوئی؟ شروع میں آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں, اور تب آپ کی ہیلپ کون کرتا تھا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے تھے آپ خود پڑھائی کرتے تھے, تو کس نے کولیبریٹ کیا, کس نے آپ کو مدد کیا؟ دیکھیے میم, میں ڈگری کالج بیروا میں NSS والنٹیئر رہا. میں نے 3 سال وہاں کام کیا ایز اے والنٹیئر. اچھا ٹھیک, ماشاءاللہ. تو وہاں سے بھی موقع ملا کہ وہاں پر بھی ڈفرینٹ ہم کلچرل ایکٹیویٹیز میں بھی, یا کلیننس ڈرائیوز میں بھی, یا ڈرگ ایڈکشن ایونٹس میں بھی ہم حصہ لیتے تھے. بہت خوب. اور کولیبریشن جو ہے کہ وہ میں سب ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کرتا ہوں, یا بڈگام پولیس ہمارا ہے جو کافی اچھا کام کر رہے ہیں, یا انڈین آرمی ہے, ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشن میں کافی سارے ایونٹس کیے ہیں. ان کا سپورٹ ہے, ان کا سپورٹ رہا ہے, تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں کام کر پا رہا ہوں. ایڈمنسٹریشن کا سپورٹ ہے اور ان کی وجہ سے میں کام کر پاتا ہوں. اچھا, یہ جو آپ نے اس چیز کے سپورٹ کی بات کی, چونکہ یہ ضروری چیز ہے, اپنا جو علاقہ ہے آپ کا بہت خوبصورت علاقہ ہے بیروا, اور بیروا سے آپ کا تعلق ہے, چونکہ آپ نے وہیں سے اس چیز کا آغاز کیا. بیروا کی کون سی چیز چھو گئی جس نے آپ کو اس میں لایا, اور اس کے ساتھ ساتھ بیروا کے لیے بھی آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا, تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتائیے. جو میری اسکولنگ جو ہوئی ہے, یا میرا جو کالج رہا ہے وہ بیروا رہا ہے, اور میرا جو نانیال ہے وہ بھی بیروا میں ہی ہے. تو میرے اکثر جو دوست میرے ہیں, میرے جو فرینڈ سرکل ہے, میرے جو کالج میٹس ہے, وہ زیادہ بیروا سے ہی ہے. تو یہ جو ہمارا بیروا ہے یہ ایک اولڈسٹ تحصیل مانا جاتا ہے. تو 2014 میں ہمارے اس بیروا کو سب ڈسٹرکٹ کا درجہ بھی دیا گیا ہے. بہت خوب. تو بیروا کے ساتھ ایک الگ سا رشتہ ہے, کنیکشن ہے, ایک رشتہ ہے. صحیح بات. تو بیروا سب ڈویژن کے ساتھ 120 سے زیادہ گاؤں آلموسٹ منسلک ہے. قریباً 4 سے 5 لاکھ آبادی کو کیٹر کرتا ہے ہمارا سب ڈویژن. اچھا, بہت خوب. یہ ایک بڑا علاقہ ہے, تو اسی لیے ہم وہاں کام کرتے ہیں زیادہ. جی, بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم. صحیح بات. اس طرح بھی ہم نے کام کیا ہے. ہم نے پہلے اپنے ولیج لیول سے اپنے کام کرنا سٹارٹ کیا ہے, پھر بلاک لیول سے ہم نے کام کیا. کچھ یاد ہے کیا کیا تھا تھوڑا شروعات میں, کس طرح کا کام آیا؟ کوئی ایسی میموری شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹارٹنگ میں میں نے اپنے ہمارے وہاں ایک چشمہ ہے, وہاں کوڑا بہت جمع ہوا تھا. تو میں نے دیکھا, میں نے کچھ دوستوں کو جمع کیا, میں نے بولا چلو آج ہم یہاں پر کلیننس ڈرائیو چلاتے ہیں. تو کلیننس ڈرائیو جو ہی ہم نے کی, تو اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ. کلیننس ڈرائیو کر کے ہم نے اس کوڑے کو جلایا. اچھا, تو پھر ہم نے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. تو ایک دوست نے مجھے فون کیا, بولا مزمل صاحب آپ نے جو یہ کام کیا آپ نے اچھا کیا ہے, لیکن اس کو جلانا نہیں تھا. صحیح بات. تو اس کو سیگریگیشن پلانٹ آپ وہاں پر یا بیچ دے, تو ایسا کرنا تھا. تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں آگے ایسے کام کروں گا. تو کچھ ٹائم بعد جو وائلڈ بھنگ ہوتی ہے, آرڈی مجھے
ड्रग्स के रिलेटेड मुझे बहुत ना वो जलन होती थी अंदर से कि नहीं हमारे यूथ इसमें खराब हो रहे हैं। सही बात, दुरुस्त। तो जो वाइल्ड बंग है उसको खत्म करने का बेड़ा जो है वो मैंने ठान लिया था। तो मैंने दूसरी बार मैंने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया। मैंने उनको बोला चलो आज वाइल्ड बंग है उसको डिस्ट्रॉय करने निकलते हैं। तो हम वाइल्ड बंग डिस्ट्रॉय करने निकलते हैं। तो मैंने सेम वही पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पे अपने पेज पर वो मैंने अपलोड किया। तो काफी अप्रिसिएशन मुझे मिली। तो मैं इंस्पायर हुआ, मुझे लगा कि नहीं अब मुझे आगे जो भी मैं काम करूंगा मैं पहले अपने विलेज लेवल से काम करूंगा और धीरे धीरे करके इंशाल्लाह मैं उसको बड़ा। यार सही बात है, आपको दोनों चीजें ये लगी कि एक तो दुनिया में भी इसकी ये हो रही है, इसको लोग सराह रहे हैं, हौसला अफजाई हो रहे हैं, और उसके साथ साथ आखिर में भी आपको इसका जज़ा मिलता है। और ये सफर जो है फिर वहां से कैसे चलता गया, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है और बहुत सारे वास्ट फील्ड्स में मैंने आपका देखा कि आप काम करते हैं। बताइए कुछ थोड़ा खुलासा कीजिए कि किस तरह के जो आप अभी इस वक्त समाजी खिदमात कर रहे हैं और किन किन में आपने खास तौर से हिस्सा लिया। जैसे कि मैंने पहले ही फरमाया कि मैंने 2016 से इस मिशन को चुना है जी। सोशल और स्पोर्ट्स एक्टिविज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मैंने काम किया क्योंकि ये दो चीजें हैं, पहले हम थोड़ा सोशल करेंगे और उसके बाद स्पोर्ट्स पे आएंगे। आपकी क्या खिदमत है जी? सोशल जो वर्क है उसमें हम आपको पता है कि कोविड-19 की अगर हम पहले बात करेंगे, कोविड-19 ने पूरे दुनिया को अपने उस लपेट में लिया है जी। तो कोविड-19 में हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये सिलसिला फ्री में जी उसमें हमने सैनिटाइजर्स दे दिए, उसमें हमने डोर डोर अवेयरनेस कैंपेन चलाई, उसमें हम घर घर जाके हमने लोगों को अवेयरनेस मेजर प्रिकॉशन। ये सब वॉलंटरी करते थे? ये सब बिल्कुल खुद से कर रहा था। और मेरे साथ चंद और दोस्त थे, उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह। तो या ऐसे ही हम मेडिकल कैंप्स या कोविड-19 में हालात खराब होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, तो हमने उसमें जो पोर एंड नीडी कंटैक्ट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट गांव के उनमें हमने फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किया या फूड किट्स भी हमने उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की उस टाइम पे। अच्छा, शुरू में जाहिर है आपने खुद ही खुद से स्टार्ट किया, कोई आपके साथ और मदद नहीं करता था, आप सोलली कर रहे थे। तो अभी कितने सारे लोगों ने आपको ज्वाइन किया है, वॉलंटियर्स आपके साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है इसको आप अकेले खुद काम नहीं कर सकते, यू नीड टीम टू वर्क टुगेदर। मैम मेरे साथ टीम है, लेकिन मुझे पैसों का कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। जो भी मैं काम करता हूँ मैं इंडिविजुअल लेवल पे काम करता हूँ। जितना भी खर्चा मेरे इवेंट्स में मेरे प्रोग्राम्स में आता है वो मैं खुद से उठाता हूँ। हालांकि वॉलंटियर्स की टीम है तो वो हमेशा हमें मदद करते हैं। अच्छा। हमारे इवेंट्स में हाथ बढ़ाते हैं। क्योंकि आप खर्चे इस पे करते हैं, कमाई कहाँ से फिर होती है आपकी? अभी मैं एक आयुर्वेदिक शॉप चलाता हूँ, हमारे बीरवा में ही एक आयुर्वेदिक शॉप है। और वहाँ से जो अर्निंग होती है उससे मैं घर भी चलाता हूँ। अच्छा, पढ़ाई के बाद जो आपने बताया था पार्ट टाइम, जब उसको आपने फिर फुल टाइम में ले लिया? फिर मैंने फुल टाइम ले लिया और उसके साथ साथ सामाजिक खिदमत जो है वो साथ साथ में अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपको कुछ पहलू पूछे थे, चूंकि आपने वहां से शुरू किया, फिर कौन कौन से किस तरह के इवेंट्स आप अभी कर रहे हैं वो बता दीजिए। लाइक आपने बता दिया कि ड्रग एडिक्शन पे काम करते हैं या कुछ और, वो इवेंट्स का खुलासा थोड़ा। अभी हमारे राउंड द ईयर हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स हम विलेज लेवल बेसिस पे भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, या हम उसमें ओपन टूर्नामेंट्स भी रखते हैं। जिन टूर्नामेंट्स में 32 टीमें खेलती है या 64 टीमें खेलती है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के हमने पूरे यूथ को उसमें इन्वॉल्व किया है। और हम मार्शल आर्ट्स इवेंट्स भी करवाते हैं और साथ साथ हम साइकिल रोड रेस भी हम करवाते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। अच्छा, ये सारे काम सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आप कराते हैं या डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी सोचा है कि हम वहां पे भी इनिशिएटिव कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल क्योंकि ये जो सोशल वर्क है ये एक वास्ट फील्ड है। इसमें अगर आपको ज्यादा काम करना है तो आपको फंडिंग की जरूरत है। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके से हम, क्योंकि मैंने पहले ये फरमाया कि हमारा जो सब डिवीजन है वो बहुत बड़ा है, सही बात है। तो इंडिविजुअल लेवल पे काम करना ये मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आपके साथ जो ये सिलसिले गुफ्तगू है ये हम आगे बढ़ाएंगे, चूंकि नाज़रीन मोहतरम एक खास शख्स हमारे साथ मौजूद है, सराहने के लायक है, और खुद से ऐसे समाजी खिदमात करना इतनी कम उम्र में ये बहुत खुशआइन बात है, खूबसूरत बात है। ऐसे नौजवानों को सराहना बहुत जरूरी है। इनके साथ जो ये सिलसिला कलाम है इसके बारे में और गुफ्तगू करेंगे। बहुत कुछ इनसे जानना है और देखना है कि किन प्रोजेक्ट्स के हवाले से काम करते हैं। पर यहाँ पर एक वक्फे के लिए रुकते हैं, उसके बाद अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो,
इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मैं नाज़नाज, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं मुज़म्मिल महमूद साहब, जो कि सोशल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं। इनके साथ और भी बातें करनी है, लेकिन फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला चेयर्स प्री बजट मीटिंग्स, एश्योर्स पीपल फ्रेंडली बजट। जी, उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, आगाज इसी से करते हैं। अखबार लिखता है, सोशल मीडिया के हवाले से खबर है, सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन पोस्टर्स अब अपलोड करने वालों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेबुनियाद दावे बगैर किसी तस्दीक के आगे बढ़ाए जा रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं साइबर पुलिस कश्मीर। जी, अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। शबाना दर्जे हरारत में फिर कमी दर्ज की गई, कुछ दिनों तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान, महकमा मौसमियात। जी, उर्दू रोजनामे से पासपोर्ट खिदमात के हवाले से एक खबर अखबार लिखता है, मोबाइल पासपोर्ट सेवा हर जिले तक पहुंचेगी, लोग किसी दलाल के चंगुल में न फंसे, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। जी, एक और अंग्रेजी अखबार है मेरे पास, इससे मैं ये खबर ले रही हूँ, JKCA क्रेडिट्स रांची सक्सेस टू मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस। जी, उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, ग़िज़ाई अजनास की मिकदार में वेरिफिकेशन के बाद भी इजाफा न होना काबिल अफसोस, कितने राशन कार्ड मनसूख हुए और कब ग़िज़ाई अजनास में इजाफा किया जाएगा, अवामी हलकों का सवाल। जी, इस वक्त मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है, हर घर नल स्कीम की रफ्तार सुस्त, डेडलाइन के बावजूद हरफ पुराना हो सका, 2024 में सबसे कम कनेक्शनों की तनसीब। जी, आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में भी वी द पीपल उन्वान के तहत बॉटम लाइन पर छपी खबर अखबार लिखता है, सेलिंग ऑफ मशीन मेड कारपेट्स इंस्टेड ऑफ हैंडमेड क्विट visits, so launch of crackdown by handicrafts and handloom department of fraudsters widely hailed across जम्मू एंड कश्मीर। बात कर रहे हैं हम सोशल एक्टिविस्ट और स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट मुज़म्मिल महमूद साहब से, हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मुज़म्मिल साहब, आप बात कर रहे थे कि आप अलग अलग इवेंट्स कर रहे हैं, चूंकि आपने सपोर्ट्स के हवाले से बात की। इससे पहले कि हम इवेंट्स की ओर जाएं, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि किस चीज़ ने आपको रागिब किया समाजी खिदमत के दौरान कि मैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविज्म है वहां पर भी अपनी खिदमत अंजाम दूं? बेसिकली मैंने जब देखा कि कश्मीरीज में पोटेंशियल बहुत है, हमारे जो कश्मीरी यूथ्स है वो दुनिया में कहीं पर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। बिल्कुल सही। हमने देखा कि हमारे कश्मीरी जो है वो IAS में या IPS में या डिफरेंट एग्जामिनेशन में वो टॉप करते हैं। सही बात। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स में भी हमारे काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो ड्रग्स के हवाले से भी बात करेंगे, जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स में मुब्तला होता जा रहा था, तो उस चीज को देख के मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने यूथ को स्पोर्ट्स में एंगेज करूं, सपोर्ट्स में। जी, बहुत। तो क्योंकि स्पोर्ट्स से एक तो मेंटली फिजिकली भी फिट रह सकते हैं, और वो स्पोर्ट्स में वो अपने आप को एज ए कैरियर भी इसमें ले सकते हैं। सही बात। वो अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं और अपने समाज का और अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स का यही मकसद था हमारा, अराउंड देयर हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इसका यही मुद्दा और मकसद है कि हम यूथ को एंगेज करना चाहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, ताकि हमारा यूथ आगे आए, क्योंकि यूथ जो है ये हमारा फ्यूचर है। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। तो इसीलिए हमारा जो मेन फोकस है वो यूथ के ऊपर था कि इन्वॉल्वमेंट इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम कराते हैं। जी, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि आप यूथ के हवाले से इतना कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, चूंकि आप यूथ के लिए टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि वो ड्रग्स से, बाकी बुराइयों से खुद को दूर रख सके, हम अप्रिशिएट करते हैं इस काम को। ये बताइएगा
کہ اس میں کون کون سے لوگ یا اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جو آپ ٹورنامنٹس وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں؟ یہ ہر سال آپ آرگنائز کرتے ہیں؟ جی میم، ہمارے راؤنڈ دا ایئر ہمارے اسپورٹس ایکٹیویٹیز چلتے ہیں. ہاں جی. اور جو مارشل آرٹس ہے اس میں ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے، ہم اس میں 14 ایج گروپ کے اوپر بھی اس میں کوئی آ سکتے ہیں، یا 18+ بھی اس میں کیٹیگری آ سکتی ہے. کرکٹ ٹورنامنٹس میں 18+ ہم وہ کراتے ہیں، یا انڈر 19 وہ بھی ہوتا ہے، یا ولیج لیول اور یا اوپن ٹورنامنٹس بھی ہم آرگنائز کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا کچھ کرنا ہے آپ کو آگے چل کر؟ آپ نے اسپورٹس میں بھی کیا، میڈیکل کیمپس بھی آپ آرگنائز کر رہے ہیں، بلڈ ڈونیشن کیمپس. واٹ ایلس یو آر گوئنگ ٹو ایڈ فردر؟ میرا جو مقصد ہے کہ میں یوتھس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. جی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یوتھس آگے آئیں. وہ مدعا جو مقصد ہے میرے زندگی کا وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ بڈگام سے، ہمارے بیروا سے بہت سارے نیشنل پلیئرز، بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز آگے نکل کر آئے اور میں ان کے لیے کام کروں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے خواب پورے کریں. اور بلڈ ڈونیشن کیمپس کے علاوہ ہم نے کلیننس ڈرائیوز بھی چلائی ہے. جی. اور اس کے علاوہ ہم نے وومن ایمپاورمنٹ ایونٹس بھی آرگنائز کیے ہیں. تھوڑا تفصیلاً یہ ایونٹس بتا دیجیے، چونکہ ہمارا کی بات کو تھوڑا خلاصہ کرتے ہیں. جو بلڈ کیمپس کا بتایا، وومن ایمپاورمنٹ کا، یا کچھ اور جو بھی کرتے ہیں آپ ایونٹس. جی. جو ہمارا پہلا بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہوا ہے وہ میں نے اپنے ہی گاؤں ماچھاما میں کیا ہے. اچھا. جی. تو اس میں ہم نے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ قریباً 2020 کی بات ہے میم. اچھا. پچھلے 5 سالوں سے میں لگاتار بلڈ ڈونیشن کیمپس آرگنائز کرتا آیا ہوں. اور جو وہ بلڈ ہے پھر وہ ہم ڈسٹرکٹ ہسپتال یا سری نگر کے مختلف اسپتالوں میں وہ منتقل کرتے ہیں. بہت خوب. جو ہمارا بیروا ہے وہاں ہمارا بلڈ اسٹوریج سینٹر ہے. وہاں ہم اس بلڈ کو اسٹور نہیں کر پاتے ہیں. تو جو بڈگام ہے یا سری نگر میں وہاں ہمارا مدر بلڈ بینک ہوتا ہے، وہاں ہم اس بلڈ کو اسٹور کر پاتے ہیں اور پراپر مریض تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. بہت خوب. اور بلڈ ڈونیشن کیمپس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا، لوگوں کی طرف سے کیسا سپورٹ مل رہا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں بلڈ ڈونیٹ کیا کمزور نہ ہو جائے. الحمدللہ ہم نے آج تک کہتے ہیں کہ اگر کسی بلڈ کیمپ میں 10 یونٹس ڈونیٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک سکسیسفل بلڈ کیمپ مانا جاتا ہے. جی. تو الحمدللہ ہم نے آج تک قریباً 8-10 بلڈ ڈونیشن کیمپس کو آرگنائز کیا ہے. بہت خوب. تو اس میں ہم نے 50 سے اوپر یونٹس ڈونیٹ کروائے ہیں. اور ہمارا جو سب سے جو 6 مہینے پہلے میں نے بلڈ ڈونیشن کیمپ آرگنائز کیا اس میں ہم نے 95 بلڈ یونٹس کو ہم نے وہاں پر کلیکٹ کیا ہے. ماشاءاللہ، کیا بات. تو جو بلڈ ہمیں دیتے ہیں وہ بار بار ابھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے. بہت خوبصورت. اور میں نے اس میں بہت سارے نوجوان دیکھے چونکہ یہ بہت سراہنے کے قابل ہے. اور اس وقت بھی اگر ہم کسی بھی نوجوان کو کہیں گے کہ خون کا عطیہ کرنا ہے تو وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. اس لحاظ سے ہمارے نوجوانوں میں بہت بیداری ہے. اور ریئرلی کوئی کیس ہم لوگ ایسا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بلڈ ڈونیشن میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، نہیں تو ادروائز اتنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایسی چین بن گئی کہ جہاں پر بھی بلڈ کی ضرورت ہو. اور خوبصورت بات آپ نے یہ بولی کہ آپ ایک ساتھ اتنے پوائنٹس کا عطیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اسٹور کرواتے ہیں. یہ بہت خوش ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور ایونٹس کی بات کی جیسے ڈرگ ایڈکشن کی، ان کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل جانیں. جی. جو ڈرگ ایڈکشن ایونٹس ہے اس میں ہم بڈگام پولیس کے ساتھ اس میں ہم کولیبریشن کرتے ہیں. ہم راؤنڈ دا ایئر بھی اینٹی ڈرگ ریلیز یا ایونٹس ہم کرتے ہیں، اویئرنیس پروگرامس. ان میں ہم اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کرتے ہیں. ہم اپنے کالج سکولز میں آنا جانا رہتا ہے وہاں پہ ایونٹس. جی بالکل ہمارے ایونٹس میں اسٹوڈنٹس کا آنا جانا رہتا ہے. اچھا، کس طرح کی آپ ہیلپ فراہم کرتے ہیں ڈرگ ایڈکشن میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں؟ ان کی کیسے مدد کرتے ہیں آپ تاکہ وہ اس سے باہر نکل سکے؟ سب سے پہلے میم ہم ان کو سپورٹس میں لاتے ہیں. جی. اگر کوئی ہمیں ڈرگ ایڈکٹ لگتا ہے تو ہم ان کو سپورٹس کٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو کل ہی ہم نے 3 ٹیمز کو ہم نے سپورٹس کٹ پرووائڈ کی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. ہاں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یوتھ جو ہے وہ آ گیا ہے. بس یہ ہمارا مین مقصد ہے، یہ ہمارا مین مدعا ہے. اس کے علاوہ دوائی وغیرہ، کیونکہ آپ نے بولا آپ فری میڈیکل کیمپس وغیرہ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. جی، ہم فری میڈیکل کیمپس بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے جو لاسٹ میڈیکل کیمپ کیا تھا تو اس میں ہم نے قریباً 600 سے زیادہ پیشنٹس کو فری میڈس پرووائڈ کی. کیا بات ہے، بہت خوب. جی. یہ باتیں جو ہیں آپ نے لوگوں کے حوالے سے بتائی، اپنے بارے میں بتائی،
چونکہ سماجی خدمت جو ہے میں نے پہلے بھی یہ بات بولی کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ایسی چیزوں کو انسپائر دیکھ کے کتنے اس کی اور متوجہ ہوتے ہیں اور اس میں اپنی یہ جو ہے انٹرسٹ یا اس کام میں جو اپنی دلچسپی دکھاتے ہیں کہ ہمیں بھی سماجی خدمات کرنے، یہاں آپ نے کیسا رجحان دیکھا؟ سب سے پہلے جو ہم سپورٹس ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں، سپورٹس ایونٹس میں ایکچولی مجھے ایک موقع ملا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک گراؤنڈ ہے جو گلشن گراؤنڈ ماچھاما کے نام سے مشہور ہے. مجھے وہاں پر موقع ملا یہ ایونٹس کام کرنے کے لیے. اگر وہاں پر گراؤنڈ نہیں ہوتا تو شاید امپاسبل ہوتا. تو ہم نے قریباً مجھے لگتا ہے کہ 20,000 سے زیادہ یوتھس کو ہم نے موقع دیا آج تک پچھلے 10 سالوں سے. تو کافی رجحان بڑھ رہا ہے اسپورٹس کی اور ہمارے ینگسٹر آتے ہیں اور مجھے کالز پہ آتے ہیں کہ نیکسٹ ایونٹ کب ہے، ہم کب پارٹیسپیٹ کریں. کیونکہ ہم جو ایونٹ کرتے ہیں وہ ہم پراپر پلاننگ کے پراپر طریقے سے کرتے ہیں اور اس میں ہر طرح کی لیگل کارروائی آپ جو وہ رکھتے ہیں. یا آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو فراڈ چل رہے ہیں، سائبر اسکیمز کا بھی جو ہے وہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو سائبر اسکیمز کا. اس کے حوالے سے سائبر اسکیمز اور فرائڈز کے حوالے سے ہم نے پچھلے سال بھی ایک بہت بڑی میگا ریلی کی، اویئرنیس ریلی کی. اور اس سال بھی میں نے ریسنٹلی ایک بہت بڑی ریلی اور کنڈکٹ کی. اس میں اسپیچ وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے، ظاہر ہے ممبر کو بلاتے ہوں گے آپ جو منسلک ہوگا اسی فیلڈ سے تاکہ وہ اس پہ بات کر سکے. میم ایک تو ہم ایڈمنسٹریشن کو اس میں انوالو کرتے ہیں، دوسرا میم ہم ٹریڈ کو انوالو کرتے ہیں، تیسرا میم ہم یوتھ سول سوسائٹی کو وہاں انوالو کرتے ہیں، چوتھا میم ہم اسٹوڈنٹس کو، ہم ینگسٹرس کو اس میں انوالو کرتے ہیں. جو سائبر اسکیمز اور فراڈ سے ہیں یہ آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہے. تو زیادہ تر جو اسکیم ہو رہے ہیں وہ او ٹی پی اسکیمز ہو رہے ہیں. آپ کو میسج آتی ہے، آپ او ٹی پی شیئر کرتے ہیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی کیا جاتا ہے. تو اس ضمن میں میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ریگارڈنگ بھی کام کروں. تو سائبر اسکیمز اینڈ فرائڈس کے ریلیز بھی ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اور یہ پونزی اسکیمز اور پیرامڈ اسکیمز کے نام سے جانتے ہیں. پونزی اور پیرامڈ اسکیم ایسے اسکیمز ہوتے ہیں، آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو آپ کو وہ بولتے ہیں کہ ہم کو ڈبل پیسہ پرووائڈ کریں گے کچھ مہینے کے بعد. حالانکہ وہ کمپنی نے گول سیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ ہمیں 6 مہینے یا 1 سال کے بعد ہمیں کمپنی کو بند کرنا ہے. وہ آپ سے پیسے ہڑپتے ہیں. دوسرا اسکیم جو ہے جس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور آپ کو ایک لوگوں کا نیٹ ورک کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو لوگوں کے نیٹ ورک کے تھرو آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو آپ کو پھر اس طریقے سے بھی پھنسایا جاتا ہے. جیسے کشمیر میں معاملہ پیش آیا تھا. جی. یا ہمارے جو بچے ہیں وہ گیملنگ میں لگے ہیں، آن لائن موبائل ایڈکشن میں ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ہمارے جوان سال جو ایک ہمارے نوجوان ہمارے ویلی کی ہی ہے، ہمارے کشمیر سے ہی ہے، جنہوں نے 92 لاکھ گوائے ہیں. بہت نقصان ہو. تو حال ہی میں مجھے ایک کال آیا، ایک لڑکے نے مجھے فون کیا، کہا کہ میرے 5.5 لاکھ روپے اس میں چلے گئے، آپ میری مدد کریں. تو یہ ایک بہت بری بات ہے. جب میں نے یہ سنا کہ مجھ سے راہ نہیں گیا تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں اس پہ بھی کام کروں گا. اور جو سائبر اویئرنیس اور فراڈس کے ریگارڈنگ جو ریلی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. کن علاقہ جات میں آپ یہ اویئرنیس کرتے ہیں؟ کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں اپنے ایریا میں یا باہر کہیں؟ ہمارے مختلف وہاں گاؤں ہیں. اور ٹارگیٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ کس علاقے میں جانا ہے؟ یہ کیسے مینج یہ ساری چیزیں کرتے ہیں؟ وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ہم کہیں کوئی ایونٹ ہم اپنے گاؤں میں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نیکسٹ ایونٹ ہم یہاں کریں گے. تو ہم ایڈمنسٹریشن باضابطہ طور پر اس کو پرمیشنز بناتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کا سپورٹ لے کے ہم کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. چونکہ مزمل صاحب آپ کو کئی سارے سرٹیفکیٹس یا ایوارڈ جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پر ملے ہوئے ہیں، لوگوں نے آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. کتنا مطمئن ہے آپ ابھی اپنی زندگی میں اور اگلے 10 سالوں میں آپ خود کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ وہ یہ کہ ہمارے اس کام کو کرنے میں ایک مینٹل سیٹسفیکیشن ہے، بالکل، جو کسی اور کام میں نہیں ہے. درست. جب میں کوئی پروگرام کرتا ہوں یا جب میں کبھی کسی کی مدد کرتا ہوں کسی بھی طریقے سے، تو مجھے ایک سکون ملتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کام میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی پیسوں کے لیے کام نہیں کیا ہے. میں نے ہمیشہ ہیومینٹی کو پریفرنس دی ہے. بہت خوب. میں نے ہمیشہ ہیومینٹی کے لیے کام کرنے کا سوچا ہے اور انشاءاللہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دوں.
اس بات کو کلام کو موجود رکھتے ہیں، ایک اور وقفے کے لیے یہاں پر رکنا پڑے گا۔ ناظرین محترم، مزمل محمود صاحب کے ساتھ یہ خوبصورت گفتگو جاری رہے گی، ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں، اس کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہم کریں خدمات کے بارے میں کے ایونٹس کے بارے میں کچھ ایسے ایونٹس اب آگے بھی۔ رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے، دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں۔ اچھا مزمل صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے مدد کرتے ہیں کسی کی تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے اس بارے میں۔ ہم بہت سارے NGOs کو دیکھتے ہیں جو اپنے NGOs چلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے، صرف پیسوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ پھر وہ پوسٹ کرنا، لوگوں کو دکھانا، یہ صرف ایک شو آف بن گیا ہے۔ سو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں میم، میرے کافی سارے دوست ہیں جی جنہوں نے بہت پہلے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک NGO کھولیں، آپ ایک ٹرسٹ بنائیں، ہم آپ کو فنڈز پرووائڈ کریں گے۔ جب ہم یہی حالات دیکھتے ہیں، NGOs نے اس چیز کو بزنس ہب بنایا ہے، بالکل، اور اس چیز کو دیکھ کے ہم نے سوچا کہ نہیں، ہمیں انڈیویجول لیول پہ کام کرنا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سماج میں سماجی خدمات کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن جو وہ پھر وہ ریویل کرتے ہیں وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ بالکل، اگر آپ کسی کو 10 روپے کا مدد کرتے ہیں پھر آپ دکھاوا کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ سوشل ورک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری سماجی خدمات والی آرگنائزیشنز ہیں اور بہت سارا انہوں نے نام بھی بنایا ہوا ہے۔ یہ کچھ ایسے آرگنائزیشنز بھی ہے جو ایسے کام کرتی ہے، بٹ بہت ساری ایسی بھی جن کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں، بٹ بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کی، آپ جیسے نوجوانوں کی مثالیں، اس طرح سے ایسے کئی اشخاص کی مثالیں ہیں جنہوں نے بغیر کسی آرگنائزیشن کے، بغیر کسی لالچ کے الگ الگ سے کام شروع کیا، اور انفرادی طور سے جب انہوں نے وہ کام شروع کیا اس کے بعد لوگ انہیں سراہتے گئے اور وہ کام بہت آگے چلتا گیا۔ سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، آگے آتے ہیں۔ خیر، وہی مثال آپ بھی ہے، چونکہ ہم آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس موقع کو ہم گنوانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھتے ہوں گے اور جن کے اندر بھی یہ جذبہ ہے، یہ اصرار سوچتے ہوں گے کہ ہم بھی سماجی خدمات کریں، مگر اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں ایک سب سے پہلے مانیٹری، یعنی کچھ ہمیں پیسے چاہیے، ایسے وسائل چاہیے پیسوں کے جن سے ہم یہ خدمات شروع کر سکتے ہیں۔ بٹ آپ کو دیکھ کے یہ چیز بالکل اس سے الگ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو پیسہ نہیں بلکہ ایک جذبہ لگتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کون کون سے ایسے اب باقی شعبے بچے ہیں؟ چونکہ آپ نے بتا دیا کہ میں اپنے علاقے میں ڈرگ پہ بھی کام کرتا ہوں، میڈیکل کیمپس بھی آرگنائز کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بلڈ ڈونیشنز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائبر کرائمز کے خلاف بھی آپ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان تک آواز پہنچائیں، ان کو اویئر کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اور شعبے لگتے ہیں کہ جن پر آپ آگے جا کے چاہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں خاص طور سے کام کروں۔ آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ میرا جو ویژن ہے، میرا ویژن یہ ہے کہ میں خالی بڑگام ڈسٹرکٹ میں ہی نہ کام کروں، صحیح بات، بلکہ میں پوری وادی کے لیے کام کروں۔ بہت خوب۔ اور یہ جو ہے، یہ جو سوشل ورک ہے، میں نے پہلے بھی فرمایا کہ ایک واسٹ فیلڈ ہے، اس میں کام کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں آپ کو فنڈنگ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحیح بات، بنا فنڈنگ کے آپ نہیں کر سکتے۔ تو اگر مجھے سرکار اس کے ریگارڈنگ ہیلپ کرتی ہے تو میں پورے وادی میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جتنے بھی اضلاع ہمارے وادی کشمیر میں ہے، میں ان میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ جو ایکٹیویٹیز میں یہاں پر کرتا ہوں وہ سیم ایکٹیویٹیز میں باقی اضلاع میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور کافی سارے دوستوں نے مجھے کال بھی کیا ہے اور سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے ہم سے کنٹیکٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے جب ہمیں بتایا کہ آپ نے کیسے کیا، ہم نے ان کو سیم طریقے سے گائیڈ کیا ہے۔ کافی سارے دوست بھی ہیں جو ابھی 4-5 سال سے کام کر رہے ہیں اور وہ بھی انڈیویجول لیول پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، بہت خوب۔ جن میں سے ایک ہمارے دوست ہیں، وہ شپیان سے ہے، تو فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں، تو ان کو ہم نے فون پہ ہی گائیڈ کیا کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ صحیح بات، بلڈ کیمپ کے حوالے سے انہوں نے ہم سے بات کی، تو ہم نے پراپر ان کو گائیڈ کیا اور پراپر طریقے سے اس نے وہاں پر ایک بہت میگا سکسیسفل، تو کافی خوشی ملی، آرگنائز کیا۔ جی، چونکہ آج کل بہت زیادہ بے روزگاری ہے یہاں، اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے اگر یوتھ انوالو ہو جائے گی سوشل ورک میں تو ان کی اچھی خاصی کمائی ہو سکتی ہے، یہ ایک روزگار کا طریقہ بن سکتا ہے؟ آپ کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں میم،
اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں کیونکہ سوشل ورک میں آپ کو کمائی نہیں ہو سکتی ہے. بس آپ کا نیت خلوص صاف ہو, آپ کا آنےسٹی کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ ہو, پروفٹ کچھ نہیں ہے, پروفٹ اس میں کچھ نہیں ہے. البتہ ایک چیز ہے, آپ اپنا آخرت اس سے بچاتے ہیں اور آپ کو مینٹل سیٹسفیکیشن ملتی ہے. اچھا, اس حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں ہے, چونکہ آپ نے اس چیز کی بات کی کہ جو آپ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے خطے کے لیے, کشمیر کے لیے کام کروں, اور اس بارے میں آپ سے کچھ صلاح لینا چاہوں گا ہمارے ان لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھتے ہیں. ہم سب کے لیے سماجی خدمت شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے اور آپ کہاں سے شروع کر سکتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے پیمانے پہ کریں. بالکل, جیسے سماجی خدمات کو کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم. اپنے گھر سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کلیننس ڈرائیو کرنی ہے آپ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں. آپ کو اگر سپورٹس کا ایونٹ کوئی کنڈکٹ کرنا ہے آپ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی بہت کچھ کام کیا ہے, بتائیے گا اس کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ عورت کو امپاور کر رہے ہیں؟ ویمن امپاورمنٹ کے تھرو ہمارے کافی سارے ایونٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ 8 مارچ انٹرنیشنل وومنس ڈے ہوتا ہے, اس پہ ہم ایونٹ کرتے ہیں ہر سال. تو ایک چھوٹی ساری لڑکیاں آتی ہیں پھر ان ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ہم کالج میں بھی کرتے ہیں, ہم اسکولس میں بھی کراتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ 4 سال پہلے مجھے ایک لڑکی کا کال آتا ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مزمل صاحب ہم نے ایک کتاب لکھی ہے تو وومن امپاورمنٹ کو لے کے, تو ہم اسے پبلش کرنا چاہتے ہیں. تب آپ اس میں کام نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, میں کام کر رہا تھا, اس فیلڈ میں میں کام کر رہا تھا. تو وہ 11th میں پڑھتی تھی, وہ ہمارے علاقے سے ہی تھی. تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارے ایریا سے کوئی چھوٹی بچی, 16-17 سال کی بچی, انہوں نے وومن امپاورمنٹ پہ بک لکھی. تو ہم نے ان کی ہیلپ کی. ہم بک لانچ ایونٹس بھی کرواتے ہیں. تو ہم نے ان کی جو بک ہے, انہوں نے ایک بک لکھی ہے لیسٹ ریسپیکٹڈ کریشن آن ارتھ, جو کہ بیسیکلی وومن امپاورمنٹ کے ریگارڈنگ ہے. ہم نے جو وہ بک ہے وہ ہم نے ان کو وہ پبلش کرانے میں ہم نے ان کی ہیلپ کی. وہ ابھی آتھر بھی ہے, ابھی اور دوسری بک لکھنے میں وہ ہے. اور اسی ضمن میں ہمیں گاندربل سے بھی ایک کال آیا تھا. تو وہاں پر بھی کوئی لڑکی تھی جن کا نام تنویرہ ہے. تو انہوں نے بھی ایک بک لکھی تھی, بٹ وہ پبلش نہیں ہو پا رہی تھی. تو اس بک کا نام تصور زندگی ہے. وہ بک بھی ہم نے پبلش کرا دی ہے. بہت خوب. اور سری نگر میں ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بھی ایک بک لکھی, اس میں بھی ہم نے ان کو ہیلپ کی. تو اس زمن میں کہ وومن جو ہے وہ ایک موسٹ ریسپیکٹڈ کریشن آن ارتھ ہے. بالکل صحیح. اور ہمارے اسلام میں بھی وومن کا جو درجہ ہے اونچا درجہ دیا گیا ہے. تو وومن جو ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مین کو پڑھاتے ہیں تو آپ خالی ایک فرد کو پڑھاتے ہیں, اور اگر آپ ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایک خاندان کو پڑھاتے ہیں. بالکل صحیح. تو وومن جو ہے وہ ایک ریسپیکٹیبل کریشن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ وومن کی ریسپیکٹ کریں, وومن امپاور کریں, وومنس کے جو اپنے حق اور حقائق ہے وہ ان کو دیں, چاہے وہ پھر ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں ہو, چاہے وہ اور کسی شعبے میں ہو. تو ہمیں وومن کو سپورٹ کرنا چاہیے. بہت خوب. اچھا مزمل صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں ہے, چونکہ آپ اتنے خدمات کرتے تھے, اس دوران آپ کو یہ ذہن میں نہیں آیا کہ میں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہو جاؤں تاکہ مجھے کچھ اور فائدے بھی مل جائے, میں لوگوں تک وہ پہنچوں, یا پھر کچھ آرگنائزیشنز نے آپ کو والنٹری کانٹیکٹ کیا کہ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو ہم پیچھے آپ میں اس کی مدد کرتے ہیں, یا پھر لوگوں سے جو ہے سپورٹ کہیں سے ملا ان ایونٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے, اس میں دلچسپی لیتے ہیں؟ میرے اس کام کرنے میں جو سب سے جن کا اچھا خاصا ہاتھ ہے وہ میری ماں ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. جن کا بہت ہی کنٹریبیوشن ہے, جو ماں مجھے پوچھتی نہیں ہے, جس نے مجھے کھلا آزاد چھوڑا ہے, بھروسہ کیا ہم پر. تو میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے سماجی خدمات کرنے کا موقع دیا. اور میں چاہتا کہ میں مین سیکٹری میں جاتا, میں گورنمنٹ جاب یا پرائیویٹ جاب میں بھی جاتا. جاب میں باؤنڈریز ہوتے ہیں. جاب کا مطلب ہے جسٹ اوبے دا باس,
کسی کے انڈر کام کرنا، وہ چیز میرے کو اچھی نہیں لگتی تھی کہ کسی کے انڈر رہنا. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں ایک آزاد پنچھی کی طرح رہوں اور میں ہمیشہ لوگوں کی خدمات کے لیے کام کروں. کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیب میں کرایہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ہمت نہیں ہارتا کبھی بھی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اپنے ویژن کی اور دیکھتا اور ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں لوگوں کے ویلفیئر کے لیے، میں لوگوں کی بہبودی کے لیے کام کروں. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم رکھیں اور آپ کو اس کی جزا بھی عطا فرمائے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے آنے والے دنوں میں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، کون کون سے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں؟ جی فی الحال نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے میم وہ اینٹی ڈرگ ریلی ہے، اور میں نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ایک میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ آرگنائز پھر سے کرنے جا رہا ہوں. اوکے. اور ابھی سیزن آنے والا ہے تو اوبیسلی میں ایک لیگ چلاتا ہوں جس لیگ کا نام MPL مزمل پریمیئر لیگ، جو کہ میرے خود کے نام پہ ہی چلتی ہے. اچھا بیروا میں وہی لیگ آپ کا چلتا ہے؟ ہاں ڈفرینٹ لیگز چلتے ہیں، بابا حنیف الدین T20 کے ٹورنامنٹس. جی وہ چیز ہاں وہ بھی ہے. اور بیروا پریمیئر لیگ وہاں وہ بھی آرگنائز کرکٹ وغیرہ صرف اس میں ہوتا ہے کہ جی اس میں کرکٹ بھی ہوتا ہے، یا ہمارے مکسڈ مارشل آرٹ چیمپئن شپس بھی ہوتے ہیں، MMA چیمپئن شپس بھی ہوتے ہیں، یا کھیلو بھارت کے نام سے بھی ہم یوتھس کو انگیج کرتے ہیں. کلیئر پیتو چیمپئن شپس بھی ہم وہاں پر کنڈکٹ کرواتے ہیں. تو ڈفرینٹ اسپورٹس ایونٹس انشاءاللہ ابھی آرگنائز ہونے والے ہیں. بالکل. ہاں تو یوتھس کو اچھا خاصا سپورٹ مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے، ہے نا؟ اچھا کبھی کبھار انسان بہت ہی برا فیل کرتا ہے، جیسے کہ آغاز میں بھی ہم بات کر رہے تھے، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زندگی کبھی سموتھ نہیں رہتی ہے، انسان کو برے وقت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اپنی زندگی میں. بتائیے گا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں، کیسے اوور کم کرتے ہیں، برے حالات سے باہر کیسے نکل آتے ہیں اس اپنے کام میں؟ دیکھیں میم میرے خیال سے زندگی میں دو چیزوں کا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ہاؤ ہے اور ایک وائی ہے. ہاؤ ہم کیسے کریں، وائی کیوں کریں. صحیح بات. ہاؤ جو ہے یہ 1% امپورٹنٹ ہے لائف میں، لیکن وائی جو ہے وہ 99% امپورٹنٹ ہے. جو میرا کیوں ہے وہ میرا کلیئر ہے، اور کیوں کے پیچھے میرا ایک ویژن ہے، میرا ایک سپنا ہے. جس سپنے کے ریگارڈنگ میں کام کرتا ہوں. اور کہتے ہیں نا کہ ڈریمز آر ناٹ دوز واٹ یو سی ان سلیپ، ڈریمز آر دوز وچ ڈز ناٹ لیٹ یو سلیپ. صحیح بات. خواب وہ ہے جو آپ ایکچوئل APJ عبد الکلام صاحب. جی بالکل. خواب وہ ہے کہ جو آپ خواب میں نہیں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہے کہ جو آپ کو ایکچوئل سونے نہیں دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہوں، ہمیشہ آنےسٹی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی میں آنےسٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ میں کام کروں گا. بہت خوب بہت خوب. ہمارے پاس مزمل صاحب وقت بھی بہت کم ہے، چونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب ایسی گفتگو ہوتی ہے، جب آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو وقت کا بھی بالکل پتہ نہیں چلتا. آخری لمحات میں بہت کچھ تو باقی رہ گیا، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو زیادہ جاننا ضروری ہوتی ہے. اور آخری لمحات میں یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں جو ہے ان کو کہاں سے یہ چیز شروع کرنی چاہیے، ان کے لیے ایک خاص پیغام بھی دے دیجیے کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ اپنے سماج کے لیے، اور کس طرح سے وہ اس کو شروع کر سکتے ہیں. میری آپ کے چینل کے وسادت کے تھرو یوتھ تک ایک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ رہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کام کریں، اپنے ڈریم پہ وہ فوکس رکھیں، اور اپنے آپ کو امورل یا اینٹی سوشل یا ڈرگس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں. صحیح بات. اور ہمارے یوتھ جو ہے وہ سپورٹس میں آئے، ہمارے جو یوتھس ہیں وہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ہمارے یوتھس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ آ سکتے ہیں. ہمارے یوتھس جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں. تو ہم جیسے کہ میں نے فرمایا بھی ہے کہ ہمارے یوتھس جو ہے وہ ہمارے قوم کے سرمایہ ہے. بالکل. تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ ٹرم میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ ہر ایک کام کرنے میں، اچھا کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل. بہت خوب. بہت بہت شکریہ آپ کا مزمل صاحب. آپ آج یہاں پہ آئے، آپ نے قیمتی وقت اپنا نکالا اور یہ وقت ہمارے ساتھ بتایا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ اس پورے گھنٹے ہمارے ساتھ رہے اور پروگرام کو آپ نے دیکھا اور اس سے پیار سے دیکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں سراہتے ہیں، پیار محبت سے سراہتے ہیں، اور آپ کے کمنٹس بھی ہم دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کی اس کام کو بھی سراہ رہے ہیں.
नाज़रीन मोहतरम, कल भी एक नए मेहमान के साथ इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी, लेकिन आज की शुमारी को यहीं पर ख़त्म करना होगा। मुझे और हुमैरा को इजाज़त दें और कल एक नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जी।